نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر بابر اعوان کو سپریم کورٹ نے NRO فیصلے پر عمل درآمد کے سلسلے میں 25 مئی کو سپریم کورٹ میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے، اور حکومت کی طرف سے، حکومت کے مختلف جو وزراء ہیں، جو عہدیدار ہیں، ان کی طرف سے بارہا یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت میں عمل درآمد کیا جائے گا، لیکن جب عمل درآمد کی بات آتی ہے تو لگ شاید یہ رہا ہوتا ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اس طرح سے۔ آج بھی سینٹ کے اجلاس کے دوران وفاقی وزیر قانون بابر اعوان نے اداروں کے تصادم اور اداروں کے احترام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کیا کہا، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ مسئلہ شخصیات نہیں ہے، اور شخصیات عام ہوتی بھی نہیں ہیں، اہم ادارے اور اہم آئین ہے، تو پھر پاکستان کے اندر یہ رواج ڈالنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو بلو دی بیلٹ ہٹ کرنا بند کریں، اور ایجنڈے کے طور پہ کسی ایک کانسٹیٹیوشنل آفس کو ٹارگٹ نہ کریں، اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کسی کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ہم ایک دوسرے کے احترام سے ایک دوسرے کے احترام میں، اور اداروں کے، اور خاص طور پہ جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے احترام میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ بابر اعوان اداروں کے احترام کی بات کرتے ہیں، کیا صورتحال بن رہی ہے، کیا سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے، اور ہمیں جوائن کیا ہے ملکی امور کے ممتاز تجزیہ کار جناب ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بابر اعوان کا کہنا تھا کہ اداروں کا احترام ہمیں کرنا ہے، اب یہ کس طرف آپ کو صورتحال بنتی چلی دکھائی دے رہی ہے کہ ایک طرف سے تو سپریم کورٹ کی جانب سے حکم آتا ہے کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے، دوسری طرف سے اس میں ظاہر علی طولان سے کام لیا جاتا ہے، تو کیا ادارے ٹھیک کام کر رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو اس وقت ہے وہ بچنا چاہتی ہے قانون کی زد سے، اور جو عدالتی نظام ہے اس کا کہنے میں، بات کرنے میں تو کہتے ہیں کہ ہم احترام کرتے ہیں، لیکن احترام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کے مطلب کو سمجھا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں۔ ویسے کہہ دینا کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، اداروں کا احترام کرتے ہیں، اس سے تو بات نہیں بنتی، اور ان کی کچھ سیاسی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے کہ احتساب کا عمل شروع ہو، یا وہ احتساب کے عمل میں ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کھلم کھلا کہ ہمیں عدلیہ کے بارے میں تحفظات ہیں، اور یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو عدلیہ ہے وہ یکطرفہ طور پر فیصلے کر رہی ہے، اور جو اس وقت ٹارگٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے۔ تو یہ باتیں جب یہ کرتے ہیں تو اس سے واضح طور پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو عدالتی احتساب کا عمل ہے اس سے وہ بچنے کی ہر تدبیر کریں گے، اور جس طرح سے کہ کل یا پرسوں نے کیا کہ انہوں نے فوری طور پر ملک صاحب کی سزا کو معاف کر دیا، تو یہ ایک طرف سے عدالت کی طرف سے فیصلہ آئے گا، اور دوسری طرف سے انتظامیہ کچھ ایسے اقدامات کرے گی کہ اس قسم کے فیصلوں کا نافذ ہونا مشکل ہو جائے یا نہ ہو سکے۔ تو یہ تو تصادم کی پالیسی ہے، اور اگر یہ چلتی رہی تو یہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور آئین کی حکمرانی کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا اس کو لگے گا، اور جتنا ہم نے ایک جدوجہد کی ہے جمہوریت کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے، اس کو دوبارہ سے پھر شروع کرنا ہوگا، یا ہم ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں بالکل حکومت بھی تعطل کا شکار ہو جائے گی اور لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گھمبیر صورتحال سے نکلا کیسے جائے، کیا وہ طریقے ہیں جو اختیار کیے جائیں تاکہ اس سے باہر آئے حکومت بھی اور عوام بھی ظاہر تھک گئی ہے ان ایشوز کو دیکھ کے، کیونکہ عوام کے تو اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ دیکھیں، کوئی بھی انتظامیہ پاکستان کی ہو یا کسی اور جگہ کی ہو، اور خصوصاً جو پاکستان کی اس وقت انتظامیہ ہے، خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، وہ کافی عرصے سے مختلف احتسابی کیسوں میں وہ پھنسی ہوئی ہے، اور اس وقت ان کے پاس اقتدار ہے تو وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے جیل اپنے آپ کو بھیجیں گے، یہ ناممکن ہے، اور انہوں نے ہر صورت میں کوئی ایسا راستہ نکالنا ہے کہ جو عدالتی فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل نہ ہو سکے، اور عدالت نے دوسری طرف سے یہ فیصلے کرتے چلے جانا ہے۔ تو یہ جو تصادم ہے اس سے بچنا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مشکل ہو گیا ہے، کہ اصل میں جو NRO کے نفاذ کے بعد یا جو اس کو نیگوشیٹ کیا گیا
وہ جو نظام پاکستان کے اندر بنا اور جن لوگوں کو طاقت ملی، تو وہ موجودہ جو عدالتوں کا ایک آزاد ہونا اور ان کا احتسابی عمل کو جاری رکھنا، اس سے وہ بالکل متصادم ہے۔ وہ ان کی جو ویژن تھی وہ ذرا مختلف تھی کہ ڈوگر کوٹ یہاں پہ ہوگا اور ان کو کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ تو یہ ایک ہی راستے ہیں، یا یہ حکومت چلی جائے یا پھر یہ ہے کہ جو موجودہ عدالتی نظام ہے وہ ڈوگر کوٹ کی صورتحال اختیار کر لے۔ تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تصادم ہو کے رہے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رسول بخش رئیس ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہی تو اداروں کے تصادم کا خطرہ موجود رہے گا۔ اور اب ہم بات کریں گے ہنزا کی عطاباد جھیل سے متعلق۔ وہاں پر بدستور خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور متاثرین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کیا تازہ ترین صورتحال ہے، اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے میاں شاہد سے جو وہاں پر موجود ہیں۔ جی میاں شاہد، اس وقت بتائیے کیا تازہ ترین صورتحال ہے، پانی کی مقدار کی کیا صورتحال ہے اور متاثرین کس صورت میں ہیں؟ جاوید، جو پانی ہے جھیل میں وہ آج جو ہے وہ 3.5 فٹ بڑا ہے، اور پانی کی آمد جو ہے وہ 2300 کیوسک رہی ہے آج جھیل میں، اور جھیل کے اندر جو ہے وہ کشتی رانی کی سروس جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ ہیلی سروس جو ہے وہ کل سے شروع کی جائے گی، لیکن آج میڈیا کو ہیلی فضائی جائزہ جو ہے وہ کرایا گیا، اور اس سے جو نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ فل وے میں پانی تقریباً جو ہے وہ داخل ہے، لیکن پانی ابھی اوور فلو نہیں ہوا۔ اور آج جنرل ندیم جو ہے انہوں نے یہاں پر دورہ کیا اور معائنہ کیا پوری جھیل کا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پانی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ 21 تاریخ کے بعد اوور فلو ہو جائے، لیکن یہ درست ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے، اور یہ پانی اوور فلو ہوگا جو کہ 30 فٹ کی لہر بنے گی، جس سے گلگت تک جو علاقے ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ چلاٹ تک کے علاقے جو ہیں وہ سے آگے کے علاقے متاثر نہیں ہوں گے۔ جہاں تک آئی ٹیز کا تعلق ہے تو یہاں پر جو آبادیاں دریا ہنزا میں ہیں ان کو تو یہاں پہ کیمپوں میں رکھا گیا ہے، لیکن جو جھیل کے اندر آئی ٹیز ہیں ان کا کوئی وہاں پر پرسان حال نہیں ہے۔ اور اس وقت گلمیت کا علاقہ جو ہے وہ 50 فٹ تک جو پانی اوپر تک چڑھ گیا ہے، وہاں پر ایک نیشنل بینک کی برانچ تھی وہ بھی ڈوب چکی ہے۔ کا جو علاقہ تھا وہ پہلے ہی ڈوب رہا تھا، اب تو اس میں کٹاؤ جاری ہے اور مکان جو ہیں وہ جھیل کے اندر گر رہے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہ ان کے پاس بجلی اس وقت ہے، اور نہ وہاں سے کمیونیکیشن موجود ہے، نہ وہاں زمینی راستہ موجود ہے جہاں سے خوراک کی قلت وہاں پیدا ہو گئی ہے۔ پانی کی پہلے ہی وہاں پر گندا پانی پیا جا رہا تھا، کیونکہ جو پانی کے چینل تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اس وقت وہاں پر کوئی صاف پانی نہیں مل رہا۔ صحت کی وہاں پر سہولت پہلے تھوڑا بہت موجود تھی، لیکن اس وقت وہ بھی نہیں ہے۔ جاوید، بہت بہت شکریہ میاں شاہد، ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے عطاباد جھیل سے متعلق۔ آج نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ندیم احمد نے وہاں کا دورہ کیا اور وہاں پر میڈیا کی ٹیم کو بھی اس کا فضائی دورہ کروایا، اور ان کا کہنا تھا کہ ابھی فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے جس سے پانی اوور فلو ہو رہا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی اس میں کچھ وقت باقی ہے اور اس سے پہلے ہی پانی کا اخراج شروع کر دیا جائے گا۔ وقت وہ چاہتا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح سے مافیا لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیل رہا ہے اور کس طرح مضر صحت تیل اور گھی تیار کیا جا رہا ہے۔